کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی ایک دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ دل کہیں اور جانا چاہتا ہے اور قدم کہیں اور جا رہے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی لازوال رہنمائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس کشمکش سے نکلنے کا ایک واضح راستہ دکھاتی ہے۔ یہ الفاظ سننے میں شاعرانہ لگ سکتے ہیں، لیکن یہ اس گہری اندرونی بے بسی کی تصویر ہے جسے ہم میں سے کئی لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ایک ایسی کیفیت جب خواہشات اور ذمہ داریوں کے بیچ انسان خود کو سڑک کے بیچوں بیچ تنہا، تھکا ہوا اور بالکل بے سمت پاتا ہے۔ بالکل یہی گہری کشمکش ایک نوجوان کے خط کا موضوع بنی جو اس نے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم کو لکھا تھا، اور یہ کوئی عام خط نہیں تھا بلکہ یہ مدد کے لیے ایک پکار تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے الفاظ میں کیا درد بیان کیا تھا۔ اس نے لکھا کہ میں نصیحتیں سن سن کر تھک چکا ہوں، میں اپنی خواہشات کے جال میں بری طرح پھنس گیا ہوں، اور مجھے اب صرف باتیں نہیں بلکہ ایک قابل عمل، ایک پریکٹیکل راستہ چاہیے، ایک ایسا نقشہ جس پر چل کر میں واقعی خود کو بدل سکوں۔ اس کی درخواست میں عاجزی بھی تھی اور تبدیلی کے لیے ایک گہری تڑپ بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان آخر کس سے مدد مانگ رہا تھا؟ اس کا خط جس شخصیت تک پہنچا، ان کے علم اور حکمت نے نہ صرف اس نوجوان بلکہ آنے والی انگنت نسلوں کے لیے بھی رہنمائی کے دروازے کھول دیے۔ یہ تھے علامہ طباطبائی، 20ویں صدی کے ایک عظیم مفکر، فلسفی اور روحانی رہنما۔ وہ صرف کتابی علم نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ انسانی نفس کی گہرائیوں کو، اس کی کمزوریوں اور طاقت کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے وہ اس نوجوان کے درد کو سمجھنے اور اس کا حل بتانے کے لیے بہترین شخصیت تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جواب آج سے تقریباً 50 سال پہلے لکھا گیا تھا، ایک ایسی دنیا میں جو آج سے بہت مختلف تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں دیا گیا مشورہ آج کے اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور کی الجھنوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری اور کارآمد ہے۔ علامہ نے کسی بھی ٹیکنیک یا مشق کو بتانے سے پہلے ایک بنیادی شرط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی کے سفر پر نکلنے سے پہلے سب سے ضروری ہے سچے دل سے توبہ کرنا، یعنی خود کا سامنا کرنا اور یہ ماننا کہ ہاں، ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ اپنی اصل کی طرف لوٹنے کا ایک مخلص عہد ہے۔ اس بنیادی عہد کے بعد انہوں نے اس مسئلے کا ایک بہت ہی عملی حل پیش کیا، ایک ایسا حل جو روزانہ کی 2 سادہ مگر انتہائی طاقتور مشقوں پر مبنی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہی وہ 2 ستون ہیں جن پر خود پر قابو پانے کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا ستون ہے مراقبہ، یعنی دن کے وقت خود پر پہرا دینا، خود کو مانیٹر کرنا، ہر وقت یہ دھیان رکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ اور دوسرا ستون ہے محاسبہ، یعنی رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا حساب کتاب کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بزنس مین روزانہ اپنا حساب کرتا ہے، ویسے ہی اپنے اعمال کا آڈٹ کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ علامہ نے 3 بہت ہی آسان قدم بتائے۔ پہلا قدم، صبح کا ارادہ۔ جیسے ہی آنکھ کھلے، خود سے ایک پکا وعدہ کریں کہ آج کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ دوسرا قدم، دن کا سوال۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں کیا یہ کام صحیح ہے؟ اور تیسرا قدم، رات کا جائزہ۔ بس کچھ لمحے خاموشی سے بیٹھ کر اپنے دن کو دیکھیں، اچھے کاموں پر شکر کریں اور جو غلطیاں ہوئیں ان پر معافی مانگ لیں۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے۔ اس عملی روٹین کے ساتھ ساتھ انہوں نے روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی کچھ مخصوص صورتوں کو پڑھنے کا مشورہ بھی دیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو انسان کو اس کی حقیقت اور اس کے مقصد کو بار بار یاد دلاتی ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر سورہ حشر کو روزانہ پڑھنے پر بہت زور دیا تاکہ یہ روحانی تعلق مضبوط رہے۔ تو دیکھیے، راستہ تو مل گیا، لیکن اس پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں سفر کی سب سے بڑی رکاوٹ کی، جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہے، یعنی ہمارا اپنا نفس۔ علامہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ جب آپ یہ راستہ اختیار کریں گے تو شروع میں یہ بہت کڑوا لگے گا۔ نفس بغاوت کرے گا، یہ روکے گا، یہ بہانے بنائے گا، یہ گمراہ کرے گا۔ لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ مزاحمت، یہ ریزسٹنس اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کا ایک بالکل قدرتی حصہ ہے۔ تو اگر یہ راستہ اتنا مشکل ہے تو پھر اس پر چلنے کی ہمت کیسے کی جائے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے اب اس مشق کے ہدف اور اس کے نتیجے میں ملنے والے انعام کی بات کرتے ہیں۔ صرف 20 دن، علامہ نے ایک قابل حصول ہدف دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ساری زندگی یہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی صرف اور صرف 20 دن تک ایمانداری سے یہ کوشش جاری رکھے تو وہ اپنے اندر ایک واضح تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری زندگی کا نہیں، صرف 20 دن کا ایک چیلنج ہے۔ اور اس 20 دن کی محنت کا انعام، وہ اندرونی سکون اور اطمینان جس کی تلاش میں انسان ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے۔
یہ وہ سکون ہے جو نہ پیسے سے ملتا ہے، نہ شہرت سے، اور نہ ہی کسی اور دنیاوی چیز سے۔ یہی اس سفر کی اصل منزل ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی میں کسی معجزے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں باہر سے کوئی آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ راستہ ہمیشہ سے ہمارے سامنے ہی موجود تھا۔ وہ رہنمائی جس کی ہم باہر تلاش کرتے ہیں، وہ اکثر ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد ہی ہوتی ہے۔ تو اصل مسئلہ راستے کا نہ ہونا نہیں ہے۔ اصل چیلنج اس راستے پر ثابت قدمی اور خلوص کے ساتھ چلنا ہے۔ مسئلہ علم کا نہیں بلکہ عمل کا ہے۔ اور اگر ہم نے آج پہلا قدم نہیں اٹھایا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، کل کا دن بھی بالکل آج جیسا ہی ہوگا، یا شاید آج سے بھی زیادہ بھاری اور بوجھل۔ تبدیلی کا سب سے مشکل اور سب سے اہم حصہ پہلا قدم اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے، اگر ابھی نہیں تو پھر کب؟